یہ سیاست کی جنگ اقتدار کی جنگ، جو ایسا کہتا ہے وہ ظالم ہے، وہ ظالم۔ وضع الشیء فی غیر موضعہ، ظلم کی تعریف تو یہی ہے نا، غلط کہنا جو حقیقت ہے۔ آیت اتری اور بتوں کے بارے میں لگا دے نبیوں پر، یہ ظلم ہے نا۔ کام کسی کا، نام کسی کا، جرم کسی کا بتانا کسی پر، یہی ظلم ہے نا۔ تو جو امام علی مقام کے بارے میں ایسا کہتا ہے کہ وہ اقتدار چاہتے تھے، اس نے میرے امام کو جانا نہیں۔ ایک جملہ کوكب نورانی سے سن لو اور یاد کر لو، جو دین کو نہیں سمجھتا وہ کربلا کو نہیں سمجھتا۔ امام کا موقف سمجھنے کے لیے پہلے دین کو سمجھو۔ جب تک دین سمجھ نہیں آئے گا امام سمجھ میں آ سکتے۔ اور یہ جو آج اعتراض کرتے ہیں، کیا یہ امام سے زیادہ دین کو جانتے؟ ان کے تو گھر میں قرآن اترا تھا، ان کے تو گھر سے اسلام ملا ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم زیادہ جانتے ہو؟ امام پاک کے بارے میں گستاخی کرنے والوں، جو نبی کے ایک بال کو ایذا پہنچائے، اس کا انجام جانتے ہو؟ اٹھاؤ بخاری، اٹھاؤ صحاح ستہ کی حدیثیں، دوسری کتابیں نہیں، صحاح میں دیکھو، جو نبی کے ایک بال کو ایذا دے گا جہنم کی آگ میں پگھلایا جائے گا۔ ایک بات اور سناؤں گا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام قوم سمود تھا۔ معجزہ مانگا، فرمائشی پہاڑی پھٹے، اونٹنی نکلے زندہ اور وہ بچہ جنے حاملہ ہو۔ فرمائشی معجزہ ایسا ہوا، وہ اتنا دودھ دیتی تھی پورا گاؤں پی جاتا تھا، دودھ ختم نہیں ہوتا۔ قوم نے مانا، وہ اونٹنی ان کے لیے بن گئی عذاب۔ وہ اگر کھیت میں منہ رکھتی تو پھر چارہ سارا اس کے پیٹ میں جاتا تھا، جس نالی پہ منہ رکھ دیتی پانی کھیت میں نہیں جاتا تھا اس کے، کیونکہ نہیں مانا، مشکل ہو گئی۔ دھیان سے سننا میری بات، ایک آدمی، میں نے کیا کہا؟ آدمی، ایک آدمی نے ارادہ کیا کہ اس کی پونچیں ٹانگیں کاٹ دیں، صرف ایک نے، پوری قوم نے ارادہ۔ نیو یارک میں جمع ہونے والوں دھیان سے سنو، صرف ایک آدمی نے ارادہ کیا کہ اس کی ٹانگیں کاٹ دے تاکہ اس سے جان چھوٹ جائے، پوری قوم خاموش رہی۔ کیا مطلب؟ دل سے راضی، بولے نہیں، دل سے راضی، ورنہ بولتے بھی نہیں، ایسا نہیں کرو۔ ایک آدمی نے صرف ارادہ کیا، اس نے کونچے کاٹ دی، پوری قوم تباہ ہوئی یا نہیں؟ جاؤ دیار سمود آج بھی جا کے دیکھ لو، پہاڑ کاٹ کے مکان بنائے تھے، مگر ایسا اجڑا ہے کہ آج تک وہاں پر آبادی ہو سکی۔ اس علاقے کا جو پانی پی لے وہ مر کھپ جاتا ہے۔ وہ آج بھی دیار سمود، مدائن صالح جن کو کہا جاتا ہے، موجود ہیں۔ تو جس قوم نے ناقۃ اللہ کی اونٹنی کی ٹانگ کاٹی، جب اس کا یہ انجام، تو جس قوم نے حبیب اللہ کے بیٹے کا گلا کاٹا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی؟ پھر بحث کریں کہ وہ کیا جنگ تھی؟ امام نے تقوی کی بقا کے لیے، ابھی میں آپ کو سناؤں گا، آپ سنیں گے۔ اگر اس وقت امام ثابت قدم نہ رہتے، آج اسلام اپنی اصل پر نہ ہوتا۔ یہ ان کی بہت بڑی قربانی ہم پر احسان عظیم ہے، ہم سلام کرتے ہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بڑا سچا شعر ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ سمجھ آئی؟
یہ تھوڑے سے جواب ابھی سوال رہ گئے، مزید تفصیل انشاءاللہ، کیونکہ وعدہ تھا 18 تاریخ کا، وہ ختم ہو گئی ہے۔ بسم اللہ کے حروف 19 ہیں۔ بسم اللہ لکھیں تو اس کے حروف جو الفابیٹس ہیں وہ کتنے ہیں؟ 19 تاریخ شروع ہوئی ہے اور بسم اللہ کریں۔ جو لوگ تاریخ گوئی جانتے ہیں، تاریخ گوئی، ان کو ایک اشارہ کر رہا ہوں، کربلا لکھیں تو اس کے عدد دیکھیں کتنے بنتے ہیں، 20 220 22 23 اور 30، 253۔ 253 اگر میں صحیح گنے ہیں، میں نے جلدی میں جو حروف کربلا کے لکھیں اس کے عدد نکالیں تو کربلا اور سیدنا حسین ہم عدد لفظ ہیں۔ سیدنا حسین کے عدد نکالے تو وہی نکلیں گے۔ یہ پتہ چلا کہ کربلا حسین کے لیے، حسین کربلا کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سمجھ آئی بات؟ اب میں واقعہ بیان کروں گا، اس میں مسائل بھی آئیں گے۔ اب آپ سب نے بڑی توجہ سے سننا ہے، ادھر ادھر دھیان نہیں دینا، توجہ سے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا ومولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله العلي العظيم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔